اڑی میرا آخری 4 پارے تو سن چا میں جی مرضی سنا میں کو امتحان ہے یہ جو کھلے سے آخری 4 پارے اندازہ یہ کو ہاں میں کو سال جی صورت میں بول دی اب گال ہے نہیں گال ہے کہ تو امتحان دا ٹیٹ ہوئے امتحان دے نا وہ بھی تیاری تو کوئی 4 گھنٹے پہلے بندہ دے ساری زندگی ایک بندے نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کو کہ قیامت علی ہار کون گنسی حساب انہیں آخیا اللہ گھنٹہ پہلے کام کر رہے سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انہیں آخیا والتا مزین یہ صحیح میں گالی سنویں دے جی میں کہ نال کھڑ کے سن کے آئے اللہ دی قسم اللہ ترکا کرو سخت گناہ نہ کم میں کہیں نہیں ثابت ہے میں تو بڑے کہیں عالم کو سنے بابا میں کو کہنی عالم دے حوالے دا پتہ حوالے تو بغیر کوئی گال نہیں کرنی چاہیے دی سخت گناہ ہے چلو دے وال خاص طور ایک عالم جڑی میں گال ساکو کیتی ہے یہ 4 بندے ہیں چ بہ کے آکھ سکدے اچھا بھائی پکا بند ہے پکا چلے نہیں پیا کیونکہ مکھیاں نہیں توڑ چڑھا نہیں مکھیاں سا کو کھانے ہاں بند تھیندے مکھیاں نہ سجے ہویا پیو تے کھبے ماں ہاں جی بیٹا چلدی پئی ہے ویڈیو تو چلدی پئی ہے نا اچھا ایک مائک تواڈے کول ہے اپنا کٹ کے دو پکا ڈھان دے صحیح ڈھنگ ہے انشاءاللہ ہے ٹھیک ہے بکرے بابے چھوڑ صحیح ہے چل بیٹھے پکڑ بے نہیں جانا نہیں نا ہلدا کر ڈھان دے جانا کرنا بس اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ ایک انتہائی موٹیویشنل خوبصورت اور بڑے ہی فائدہ مند ہونے والی ہے انشاءاللہ ابو جان امی جان میرے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے لیے دعاؤں کا حکم دیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اللہ نے خود یہ دعا سکھائی والدین کے ساتھ حسن سلوک میں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ آپ ان کی جنت اور جنت کی تیاری کی فکر کریں یہ والدین کے ساتھ سب سے بڑا حسن سلوک ہے اور اس میں قرآن تو چابی ہے اچھا اس کو پڑھنا آئے گا پھر سمجھنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا یہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہیں سب سے پہلی چیز ہے تلاوت کے سلسلے میں ہمارے ہاں جو یہ بات مسلم ہے یعنی ہم اس چیز کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمارے بڑے بزرگ جس طرح انہیں اس وقت پڑھایا گیا خاص طور پر دیہاتوں میں چونکہ ابو جان کا ایک گاؤں سے تعلق ہے آبا و اجداد خاندان نسل جس طرح مطلب وڈ وڈیرے تو وہ جو ذمہ دار یا بدوی قرآن کریم میں بھی الاعراب کا ذکر آیا ہے اور ان کی سختی کا یا ان کا ایمان کے معاملے میں ذرا ٹف ٹائم لینے کا تو اس کی وجہ یہی ہے اور واقعی بالکل حرف بحرف یہ بات سچ ہے کیسے نہ سچ ہو اللہ نے فرمائی ہے پریکٹیکلی آپ دیکھیں کہ یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ بڑے بزرگ خواتین مرد یہ جتنی بھی پریکٹس کر رہے ہوں اور یہ بات بھی اس سے بڑھ کے ایک اور بات کہ ان کا قرآن کے ساتھ تعلق ہم سے زیادہ ہے ان کے دن ان کے اوقات ان کی راتیں زیادہ تلاوت قرآن میں قرآن کے ساتھ ذکر میں گزرتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود تلاوت میں کہیں نہ کہیں غلطی رہتی ہے حالانکہ پریکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں ابھی میں ابو جان سے کہہ رہی تھی کہ میں ابھی آپ کی ایک تلاوت کی ٹیسٹ رپورٹ تیار کرتی ہوں کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں تو ابو جان کہتے ہیں کہ سب مجھے قاری صاحب بلاتے ہیں اور میری اپنی حالت جو ہے پھر کہتے ہیں کہ فلاں پارے سے پوچھنا پھر کہتے ہیں کہ فلاں صورت سے تو میں نے کہا یہ تو پھر میں اچانک ہی کھولوں گی جو اوپن ہو گیا سو ہو گیا اور امی جان بھی کافی ساری بچیوں کو پڑھا رہی ہیں اور خود بھی سیکھ رہی ہیں ساتھ ساتھ اس کے باوجود اور میں بھی وفوق کل ذی علم علیم تو بہرحال یہ تنقید کے لیے نہیں بلکہ تصحیح کے لیے ہے اور تیاری کے لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معیار قرآن کو قرار دیا ہے سورہ بقرہ آیت 1-1 میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ سبحان اللہ اولئک یؤمنون بہ
کتنی پیاری بات ہے کہ جو حق تلاوت ادا کرتے ہیں یہی تو ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور حق تلاوت میں سب سے پہلے تلفظ، تجوید اور صحیح طریقے سے پڑھنا، اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا، اور پھر اسے پڑھانا، سمجھانا اور عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ تمام لیولز اور سٹیپس ہیں. تو تلاوت کی طرف سورہ مزمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھ. تو جلدی میں غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. پھر اچھا اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، ہم اس ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ایون یہ بات اس لحاظ سے بھی الارمنگ ہے کہ جلدی جلدی پڑھنا اور پھر بغیر سیکھتے ہوئے، یعنی ایک تو ہے نا کہ شعوری طور پہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ کوشش ہی نہیں کرتے. ایک ہے غیر شعوری طور پر غلطی ہونا، دوسرا کوشش ہی نہ کرنا اس کو سیکھنے کی، یا جذبہ ہی نہ رکھنا. تو یہ زیادہ سنگین بات ہے کہ جب ایون حرف بدلنے سے، صرف تلفظ کے فرق سے معنی بدل جاتا ہے، پازیٹیو سے نیگیٹو ہو جاتا ہے، بشارت سے وعید، وعدے سے وعید بن جائے. تو یہ آپ خود دیکھیں کہ کتنی سنگین بات ہے کہ ایون بات ہی بدل جائے. تو اس لیے بھی یہ زیادہ ضروری ہے. لیکن جب آپ پریکٹس کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے، چاہتے ہوئے، اس کے باوجود بھی سیکھنے کے مراحل میں گزرتے ہوئے غلطی کر جائیں تو پھر پریشانی کی بات نہیں ہے. خواہ معنی بھی بدل رہا ہے کچھ بھی، کیونکہ آپ لرننگ فیز میں ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یتطاطع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران، کہ وہ جو علوم قرآنی میں، پڑھنے میں، سیکھنے میں، اس کے جتنے بھی ہیں علوم، ان میں ماہر ہے، کسی ایک میں، تلاوت میں، تحفیظ میں، تفسیر میں جو مہارت رکھتا ہے، اس کا درجہ قرآن لکھنے والے نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہے. اور اسی طرح جو پڑھتا ہے بڑی مشقت، ڈبل محنت، مگر غلطی، فرمایا فَلَهُ اجران، تو اس کا جو اجر ہے نا وہ پہلے کو ملٹی پلائی کر لو، دوہرا اجر ہے. جسٹ امیجن. سبحان. تو بس یہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا میسیج بھی یہی ہے کہ ہم میں سے جو جس سٹیج پہ ہے وہ رکے نہیں، وہ قرآن تلاوت کے، لرننگ کے سفر کو جاری رکھے. بابا جان سے ابتدا کرتی ہوں. بابا جان ہو جائے ٹیسٹ، تیار ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. قاری صاحب یہ لیجئے. بسم اللہ. سورۃ طٰہٰ اوپن ہوئی ہے، اور بابا جان آپ شروع کیجئے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 77 سے. یہ آپ رکھیں تاکہ آپ اونچا کریں. یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا. لا دیکھو نظر میں تخا ہے جی الف پتہ ہے کھڑی زبر ہے. اینک دو لے ٹھیک ہے. ہیں لے یہ والی اینک کو لے آؤ، یہ ناس نظر میں ہے. ٹھیک ہے. اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے بابا جان. مست ہے. اچھا ٹھیک ہے دوبارہ سے. کھڑی ہے نا، کھڑی لگا اچھا یہ بابا جان نے گلاسز منگوائی ہیں، اور اب بات ہوئی نا. جی جی بابا کوئی جان مشیات میں ہو. پکڑ لیتی ہوں، آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. بابا در نہیں ہے، دارا دارا. لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغاشيهم من الجم ما غاشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. نہ اس کے اوپر مد ہے نہ لیکن بابا زیر کے بعد جب جا آتی ہے تو وہ مد کی طرح ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب ومن آمن وعمل ومن نہیں ہے تابا ولمن تاب لمن تابا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق اللہ العظیم. اچھا یہ بتائیے کہ اس واقعے میں یا اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے کس واقعے کی طرف حضرت اشارہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میرے بندے اس طرح کرو کہ آگے جو تمہارے سمندر ہے، بحر سمندر ہے، تو اس میں آپ کسی قسم کا خوف نہ کریں، فکر نہ کریں، اس میں آسا ماریں، اپنا جو ہاتھ میں ڈنڈا ہے، لاٹھی ہے، اس کو ماریں اور آپ کے لیے راستہ بن جائے گا. جزاکم تو اللہ. سبحان اللہ، اس تو واقعے اسی کی طرف وقت اشارہ ہے. موسیٰ علیہ جو جب اس کے پیچھے فرعون کا لشکر تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ راستہ بھی دیا اور یہ فرعون کو جو ہے جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم نافع، عمل متقبل اور آپ کی زندگی میں برکت دے. خاص طور پر گرلز اسکلز فاؤنڈیشن کی تعمیر اور ہر شہر میں اس کی برانچ اور دنیا کے کونے کونے انشاءاللہ تک اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں سے اس تعمیر کو آگے پہنچائے. آمین. امی جان آپ سے نہ اچھا امی جان نے بات کر دیا ہے کہ مجھ سے جہاں سے مرضی سنیے. اللہ اکبر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ ہے سورہ لقمان اور شروع کرتے ہیں جی ادھر سے. امی جان یہ رکوع شروع ہو رہا ہے. الم تروا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره فلا يحزنك كفره یہ ظلم کا نہیں ہے، یہ فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عین نہیں نکالنی ہے، عین نہیں ہے. فننبئهم بما عملوا إن الله عليم الف کو لمبا کریں گے. بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. جزاکم اللہ. یہ نا بابا جان ضروری نہیں مد ہو، یہ بھی قاعدہ ہے جب بھی جیسے آپ کی مثال میں زیر کے بعد یا ہو تو اس کو الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے. اسی طرح جب زبر کے بعد الف ہو تو اس کو ایک سنگل مد یا الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے. اسی طرح جب پیش کے بعد واو ہو، بے شک مد نہ ہو، اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے. یا پھر عام زبر یا عام زیر یا عام پیش نہیں رہتی، اس کو لمبا ہی کرنا. جزاکم اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ پاک ہم سب کو موٹیویشن ہے، زیادہ اس پہ جو غور و بچے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدارس میں مساجد سے پڑھ کے آتے ہیں، ہماری نئی نسل، اور الحمدللہ گھر میں یہ بھی ماں باپ کی محنت ہے کہ ان کی تربیت اور ان کی قرآن سے تعلیم محبت. اور پھر ان کی
جو ان کو ریز کرنا، ان کی گروتھ، حلال کمائی سے، ماں کی محنت سے، جاگنا، وہ سب چیزیں ملا کے کہ آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا اس قابل ہے کہ وہ ماں باپ کے قرآن کو صحیح کرا سکے، تو اس سے بڑھ کے اور کوئی نیکی نہیں ہے۔ حسن سلوک کی یہ نمبر 1 ٹاپ ایگزامپل ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کے شوق کو اسلام میں قبول فرمائے۔ تو اس سے یہ بھی ہوگا کہ والدین پھر اور پڑھتے ہوئے کانشیس ہوں گے کہ نیکسٹ ٹائم پھر بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔